اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ اب یہ صفات جو ہے صرف اور صرف اللہ نے اس لیے نہیں بیان کی کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہم ان سے جو ہے تبرک حاصل کریں، ثواب حاصل کریں، اور نہ اس لیے کہ ہم جو ہے وہ جمعے میں ان کو صرف سنیں اور پھر اس کے بعد بھول جائیں، بلکہ یہ ایک ایک آیت جو ہے اپنے اندر ایک سمندر رکھتی ہے، اور اس ایک ایک آیت کی ہماری زندگی سے زیادہ اہمیت ہے۔ دین کا کوئی بھی حکم ہے جس کو ہم سنتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی ان کو کوئی دین کی بات پتہ چلتی تھی وہ اس کو فوراً اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم نے عموماً ایک رویش اختیار کر لی ہے کہ کچھ مواقع ہوتے ہیں، ہم ذہنی طور پہ اسی اعتبار سے جاتے ہیں کہ ہاں کچھ وقت ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کچھ باتیں بتائے گا، بس اس وقت تک ہم نے وہ باتیں سننی ہیں اور پھر اپنی زندگی کو جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چلانا ہے۔ جب کسی شخص کے پاس حق کی کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب رب جو ہے اس سے آخرت میں اس کا سوال کرے گا کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی تمہارے پاس آیا تھا جس نے تمہیں یہ بات سمجھائی تھی، جس نے تمہیں یہ بات بتائی تھی، اب بتاؤ اس بات کا تم نے زندگی میں کیا کیا۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں اللہ کے بندوں میں شمار ہوں، کہ جب ہمیں اٹھایا جائے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جائے جو کہ اللہ کے بندوں میں سے ہیں، جن کو اللہ اپنا سایہ مہیا کرے گا، جن کو اللہ اپنی جنتوں میں داخل کرے گا، تو پھر ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی میں بھی۔